الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان مع العسر یسرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دو طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی اس کو آزمائش دے کر اور کبھی اس کو خوشحالی دے کر۔ دونوں حالتوں کے اندر وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری اطاعت کے اندر رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ مومن کے اوپر تکلیف آتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ شاید یہ تکلیف اب میری ہلاکت ہے، اب یہ مجھے ختم کر دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس مصیبت اور مشکل وقت کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اس کے اوپر فراخی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میرے حالات بدل گئے، اب میرے اوپر کچھ ایسا نہیں ہونے والا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ وہ حالات بھی اس کے بدل دیتا ہے۔ ہر بندہ زندگی کے اندر اس تغیر کے اندر چل رہا ہے، لیکن اس میں اصل امتحان پتہ کیا ہے؟ جب انسان مصیبت کے اندر گھیرا جاتا ہے، اس وقت اس کی زبان پر جو کلمات جاری ہوتے ہیں اور اس کے ذہن کے اندر جو سوچ چلتی ہے، اور جس وقت انسان خوشحالی میں آتا ہے اور اس کی زبان پر جو کلمات جاری ہوتے ہیں اور اس کے ذہن کے اندر جو سوچ چلتی ہے، یہ خوشی اور تنگی کے لمحات کے اندر انسان کی اصلیت نکلتی ہے۔ اور اگر بندہ ان دونوں گھڑیوں کے اندر اللہ کی اطاعت پر ڈٹ جائے، ثابت قدم رہے، اور دونوں حالتوں کے اندر ایسی بات نہ کہے، تنگی کے اندر کلمہ کفر نہ کہے، اللہ کی جو ہے نا وہ نافرمانی پر نہ اترے، اور خوشی کے اندر بھی کلمہ کفر نہ کہے، اور تکبر اور غرور کی طرف نہ نکل جائے، تو یہ بندہ کامیاب ہے۔ وگرنہ اعتدال کی حالت کے اندر تو سارے ٹھیک ہوتے ہیں، پتہ تو بندے کا چلتا ہی تب ہے جب اس کے اوپر امتحان آتا ہے۔ جو معزز اور کریم انسان ہوتا ہے وہ امتحان میں نکھر جاتا ہے، اور جو نااہل ہوتا ہے وہ امتحان کے اندر ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی مختلف کیفیات کے ہوتے ہیں، کبھی انفرادی ہوتا ہے، کبھی اجتماعی ہوتا ہے، اور کبھی مال کے اندر ہوتا ہے، کبھی انسان کے ایمان میں ہوتا ہے، اور کبھی انسان کی دیگر چیزوں کے اندر، عزت کے اندر اور اولاد کے اندر، مختلف چیزوں میں امتحان آتے رہتے ہیں۔ ان امتحانات کے اندر انسان کو ثابت قدم رہنا، اللہ کی اطاعت کے اندر رہنا، یہ اصل چیز ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر بہت سارے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، بعض دفعہ اپنے گھر میں، بعض دفعہ اپنے کاروبار میں، بعض دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات میں، اور بعض دفعہ اپنی صحت کے حوالے سے، اور سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑی جو مشکل ہمیں رہتی ہے وہ ایمان کی ہے، کہ ایمان کا ایک بیلنس اور ایمان کا ایک لیول برقرار رکھنا۔ دیکھیں، ہر بندہ اسے پتہ ہے کہ مجھے اپنی گاڑی چلانے کے لیے کم از کم اتنا پیٹرول ہر وقت اپنی گاڑی کے اندر، اتنا ایندھن ہر وقت اپنی گاڑی میں چاہیے، اگر مقدار اس سے کم جاتی ہے تو میرے لیے مشکل بن سکتی ہے۔ ہر بندے کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایمان کا ایک لیول چاہیے، اور وہ لیول آپ نے ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ آپ تنگی سے کریں، آپ خوشی سے کریں، آپ جیسے مرضی کریں، وہ لیول آپ نے پورا رکھنا ہے۔ اگر وہ لیول آپ کا گرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی گاڑی ایمان کی کہیں بھی بند ہو سکتی ہے۔ اپنی نمازوں کو کم از کم دیکھتے رہنا کہ وہ 5 وقت پوری ہیں کہ نہیں ہیں، باجماعت ہیں کہ نہیں ہیں، وقت پر ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ حرام چیزوں سے اجتناب کی کوشش
یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کی ایمان کی گاڑی کو چلاتی ہیں۔ اور ایمان کا لیول دیکھنے کے لیے انسان بس اپنے نفس کو اتنا دیکھتا رہے کہ جب میں منکر چیز دیکھتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف دیکھتا ہوں، تو میرے بدن پر کیا اس میں اثرات ہوتے ہیں؟ آیا کہ میں ان شیطانی چیزوں سے متاثر ہوتا ہوں یا مجھے ان سے غصہ اور نفرت آتی ہے؟ اگر نفرت اور غصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان باقی ہے۔ اگر غصہ نہیں آتا، یہ کہتا ہوں کہ چھوڑو یار یہ بس چلتا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایمان بہت ہی کمزور ہے۔ انہی مشکلات میں سے ایک مشکل، اجتماعی مشکل جس میں امت مسلمہ گزر رہی ہے، وہ فلسطین کا مسئلہ ہے۔ یہ ایسا باب ہے، جہاد ایسا باب ہے کہ جس میں انسان بعض دفعہ مایوسیوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا، یہ 1 2 4 5 دن کی نہیں ہوتی، یہ جنگیں مہینوں اور سالوں پر بھی محیط ہوتی ہیں، اور اس میں جیتتا وہی ہے کہ جس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ مضبوط رہنے والا بندہ جنگیں جیتتا ہے۔ جلد باز اور بے صبرہ انسان وہ ان میدانوں کے اندر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص کو دیکھا، آپ نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے اس کو تاڑ میں رکھ لیا کہ آپ نے فرمایا ہے یہ جہنم میں جائے گا، میں دیکھتا ہوں یہ ایسا کیا کرتا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ کیونکہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جس طرف رخ کرتا کافروں کی صفوں کو ادھیڑ کے رکھ دیتا، اور وہ جس طرف گھستا کھلبلی مچا کے رکھ دیتا۔ یوں وہ جواں مردی کے ساتھ تلوار چلا رہا تھا، لیکن وہ کہتے کیا ہوا، اسے زخم آیا اور زخم اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے یوں کیا کہ تلوار پکڑی، ایسے زمین پہ رکھی اور اپنا پیٹ اس کے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی۔ یہ صبر نہ ہونا انسان کو ناکام کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی کیوں نہ ہو کوئی شخص، اگر صبر نہیں تو کامیابی نہیں۔ جہاد کے میدان کے اندر اول چیز صبر ہے، اور ہر بندہ صبر یہ ہے کہ آپ کے ذمے جو کام ہے آپ اس پہ ڈٹے رہو۔ 50 تیر انداز آپ نے احد کے پہاڑ پر کھڑے کیے، آپ نے فرمایا تم نے نیچے نہیں آنا، اور آپ نے ان کو مبالغے کے طور پر یہاں تک کہا کہ اگر ہمارے بدن مار دیے جائیں اور پرندے ان کو آ کے نوچنا بھی شروع کر دینا، تم نے نیچے نہیں آنا۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ جی جنگ ختم ہو گئی، بس جنگ اتار چڑھاؤ جنگ میں آتے ہیں، مورچے چھوڑ دیے۔ ادھر سے خالد بن ولید اور اکرمہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضوان اللہ علیہم، پیچھے سے آئے اور مسلمانوں کے لشکر کو درمیان میں لے لیا۔ پیچھے سے ان 2 کا لشکر، آگے سے ابو سفیان کا لشکر، درمیان میں مسلمان آ گئے، چکی کے 2 پارٹوں میں پس گئے۔ مسلمان بہت شہید ہوئے، 70 کے قریب اس دور میں مسلمان شہید ہوئے اور زخمی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف آئیں، کیوں؟ تھوڑا سا صبر نہیں ہوا۔ جنگ کے میدان کے اندر اول چیز صبر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے مظلومین کے خلاف جو جنگ دنیا کے بدماشوں نے چھیڑ رکھی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑی ذلت ہے اس میں کہ وہ غزہ جس کی ٹوٹل رقبہ تقریباً 45 کلومیٹر ہے، جو آپ کے لاہور سے بھی چھوٹا ہے، اور اس 45 کلومیٹر کی ایک لمبی پٹی ہے جس کی چوڑائی تقریباً شاید کوئی 7 8 9 کلومیٹر بنتی ہے، باقی لمبائی ہی لمبائی ہے، ایک لمبا سا ایک ٹوٹا ہے۔ اس پر دنیا کی طاقتور اور دنیا کے نظروں میں نمبر 1 پر اور نمبر 2 پر بہترین دنیا کی ساری فورسز شیطان کی مل گئیں، دنیا کی ساری ایجنسیاں مل گئیں شیطان کی، اور انہوں نے ایک اللہ کی چھوٹی سی جماعت کے اوپر حملہ کیا۔
اور اس علاقے پر قبضہ کیا تھا. انہوں نے اپنا انتقام لینے کے لیے، علاقہ چھڑوانے کے لیے کوشش کی. جوابی طور پر یہ سب لوگ آئے اور ان لوگوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ابھی تک کامیابی کیا ہے ان کے پاس؟ اللہ کی قسم انصاف کی بات کرتا ہوں، جس کو جنگی کامیابی کہتے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے. کیونکہ میری آپ سے لڑائی ہے تو میں آپ جوانوں کے ساتھ ٹکراؤں تو یہ میری جوانی ہے. اگر میں آپ کے گھر جا کر آپ کو وہاں پر نہ پاؤں، میں ادھر بم پھینک دوں، آپ کے گھر کو گرا دوں، آپ کی خواتین کو ماروں، آپ کے بچوں کو ماروں، یہ تو بزدلوں کا کام ہے. غیرت مند لوگ تو ایسا نہیں کرتے، یہ تو اخلاق سے گرا ہوا انسان ایسے کرتا ہے. یا جب کوئی بندہ شکست کھا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس وقت مرتا کیا نہ کرتا، وہ ہر ناجائز کو جائز کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہار رہا ہے، شکست کھا رہا ہے. مسلمانوں کی آبادیوں کو گرا دینا، ان کے اوپر بم گرانا، بچوں کو شہید کرنا، عورتوں کو شہید کرنا، بوڑھوں کو مار دینا، یہ تو بزدلی ہے. ابھی تک وہ مجاہدین کے جنہوں نے ان کے ہزاروں سینکڑوں فوجی مار دیے، ان مجاہدین سے تو یہ اپنے فوجیوں کے برابر بھی ان کے مجاہد شہید نہیں کر سکے. الحمدللہ یہ غالب آئے گا. اللہ کی طرف سے مدد، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے. دیکھو اللہ کے ہاں قریب کا معنی جو ہے نا وہ ہم سمجھ نہیں سکتے. میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ ایک چھوٹے بچہ آپ سے کوئی چیز کہتا ہے نا کہ مجھے یہ چیز دے دو، آپ کہتے ہو اچھا بیٹا میں تمہیں جلدی لے دوں گا. آپ کے ذہن میں ہوتا 2-4 ماہ میں، 6 ماہ میں لے دوں گا. آپ کے نزدیک 2-4 ماہ 6 ماہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے، لیکن وہ جو چھوٹا بچہ ہے نا اس کے نزدیک ایک دن بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ اس کی ذہن، اس کی سوچ محدود ہے. اسی طرح ہم چھوٹے ہیں، ہماری سوچ محدود ہے. اللہ کے ہاں قریب کا معنی قریب ہی ہے، لیکن ہم چھوٹے ذہن کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں قریب کو. آپ دیکھیں انبیاء کو اللہ نے کہا کہ مدد آئے گی، آئے گی مدد، لیکن کتنے سالوں بعد آتی رہی. جو آپ نے کل پرسوں حدیث سنی، خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لا یتمن اللہ ھذا الامر، اللہ اس معاملے کو پورا ضرور کرے گا، ولکنکم تستعجلون، تم جلد بازی کرتے ہو. اللہ اکبر. مارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، شہید کیا جا رہا، آپ فرما رہے ہیں تم جلد بازی کر رہے. مدد آئے گی اللہ کی وقتی طور پر. اللہ تعالیٰ یہاں سے کھرے اور کھوٹے کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہتا ہے. جہاد میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے نا، جو اللہ آزمائش لے کر آتا ہے، وہ اسی لیے لے کر آتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ پاک اور خبیث کو جدا جدا کر دے. یہ جہاد، اس میں مشکلات اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ امت کے اندر منافقین کتنے ہیں، امت کے اندر بے حس اور مردار کتنے ہیں، اور حقیقت کے اندر جینے والے لوگ کتنے ہیں. اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے ہمیں، اور انشاءاللہ یہ فتح مسلمانوں کی ہے، یہ اللہ کے ان عاجز بندوں کی فتح ہے. الحمدللہ انشاءاللہ العزیز یہ دنیا کا کفر ذلیل و رسوا ہو کے رہے گا. ابھی تک الحمدللہ آپ اندازہ کیجئے چھوٹے سے علاقے میں، ابھی پورے غزہ میں وہ کر بھی نہیں رہے، وہ صرف ایک طرف ہے، چھوٹے سے کوئی 10 کلومیٹر کا ایریا، 12 کلومیٹر کا ایریا غالباً بنتا ہے جس میں وہ آپریشن کر رہے ہیں. اور اتنے سے خطے میں یہ کل پرسوں رات کی رپورٹ تک 136 کے قریب ان کی جدید گاڑیاں، ان کے جدید ٹینک، جس ایک ٹینک کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ $170 بلین کا وہ ٹینک بنتا ہے. ملین ڈالر، $170 ملین. اور آپ $1 ملین لینے کے لیے نا اگر گھٹنے ٹیک کر بھی منتیں کریں تو آپ کو جلدی IMF دینے کو تیار نہیں ہوتا. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے شاید آج تک اتنا قرضہ نہ لیا ہو جتنے کا وہ ایک ٹینک تیار ہوتا ہے.
اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایک گولے سے مجاہدین جس کو خود تیار کرتے ہیں اس سے وہ تباہ کر دیتے ہیں۔ 136 گاڑیاں، اس کی کتنی معیشت تباہ ہو چکی، اور اس کے اندر کتنے لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں، کیونکہ یہ یہودی ہیں، یہ زندگی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ 2 لاکھ سے اوپر لوگ وہاں سے باہر نکل چکے ہیں، اور کتنے لوگ وہاں پر بے روزگار ہو چکے ہیں، کتنی کمپنیاں اور فیکٹریاں وہاں کی بند ہو چکی۔ صرف آپ نے تھوڑا سا تعاون یہ کرنا ہے، مہم چلائیے بائیکاٹ کی۔ اور ان کو پتہ ہے کہ لالچی ہوتا ہے، ابھی وہ آپ کو لالچ دے رہے ہیں، اپنی مصنوعات کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں لگا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کی کیا حیثیت، ان کو جوتے کی نوک کے نیچے رکھتے ہیں ہم۔ یہ ایمان کا امتحان ہے، کوئی بھی چیز خریدے ان یہودیوں، بلکہ ان کو زندگی سے نکال دیں، زندگی سے نکال دیں، ان کو نہیں لینی ان کی چیز، اپنے ہی ملک کی چیز لیں، مسلمانوں کے ملک کی چیز لیں۔ کوئی بھی چیز لینی ہے کوئی بات نہیں، ہم ہلکی لے لیں گے، ہم ایک چیز اس کا متبادل نہیں ملتا ہم نہیں لیں گے، ہم مر تو نہیں جائیں گے۔ 50-60 سال پیچھے چلے جائیں، آپ کے بڑے کون سا برانڈ استعمال کرتے تھے؟ آپ کے بڑے کون سی چیزیں کھاتے تھے؟ صرف 50 سال پیچھے آپ دیسی چیزیں استعمال کرتے تھے، گھر کی چیزیں، وطن کی چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ واپس پلٹ آئیے اس پر، چھوڑ دیجئے ان کا بائیکاٹ کیجئے، آپ اس کے بغیر جی لیں گے، وہ اس کے بغیر نہیں جی سکتے۔ بائیکاٹ سے پیچھے مت ہٹیے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمیں معاشی طور پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ سمجھ دے ان لوگوں کو، نہ جانے یہ کب سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا جب احاطہ کیا مدینہ کے اندر، تو بنو نذیر کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے قلعے بند کر دیے۔ آپ نے ان کو گرانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ ان کی معیشت کو زد لگائی، کہ ان کے جو کھجوروں کے درخت کھڑے تھے نا، آپ نے فرمایا اس کو کاٹو۔ جب ان کے درخت کاٹے نا تو انہوں نے قلوں سے آوازیں دینا شروع کر دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو کہتے ہو کہ فساد نہیں کرنا چاہیے زمین کے اندر، تم تو کہتے ہو زمین کے اندر جو ہے نا وہ ضرر نہیں پہنچانا چاہیے، تو تم یہ درخت کیوں کاٹ رہے ہو؟ معیشت پر جب زد پڑی تو یہ چیخے۔ اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ یہ جو تم نے درخت کاٹے ہیں، یہ جو تم نے چھوڑے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان فاسقوں، ان ظالموں کو رسوا کر دے۔ معاشی طور پر ان کو زد پہنچانا یہ تو آپ کے نبی نے بھی کیا۔ ہم کہتے ہیں جی باہر کی غیر ملکی کمپنیاں یہاں سے چھوڑ جائیں گی، چھوڑ جائیں، انشاءاللہ دیکھیے گا مقامی کمپنیاں تیار ہوں گی، اب مقامی لوگ تیار ہوں گے۔ تو اس کا بائیکاٹ مت ختم کیجئے، اس کو آگے بڑھائیے، اس مہم کو تیز کیجئے۔ یار آپ کے ذمہ اور ہے کیا؟ آپ کے بچے تو نہیں ابھی کٹ رہے، ابھی آپ کے گھر پہ بم تو نہیں گر رہے، ابھی آپ کو مارا تو نہیں جا رہا، آپ پوری رات مزے کی نیند سوتے ہیں، بہترین کھانے کھا رہے ہیں، بہترین کپڑے پہن کر کاروبار کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، آپ پر تو ابھی امتحان آیا ہی نہیں۔ آپ کے ذمہ تو صرف 2 کام لگائے گئے ہیں ابھی تک، کہ تم ایک ان کا بائیکاٹ کر دو، اور دوسرا دعا کرنی شروع کر دو۔ دعا، اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہیں؟ یاد رکھیے گا ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، اس امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے امتحان میں ہی پتہ چلتا ہے۔ دعا ہم کتنی کرتے ہیں، تنہائی میں کیا کرتے ہیں، رات کے وقت لمبی لمبی راتوں کو چھوٹا مت کیجئے، یہ راتیں لمبی ہیں، یہ اللہ نے اپنی بندگی کے لیے رکھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اتنی لمبی رات سو کے کیا کروں گا، 2-3 بجے اٹھ جاؤں گا میں، رات جلدی سویا تو۔ بیٹھے رہتے ہیں موبائلوں پہ، ٹی ویوں پہ، باتیں کرتے رہتے ہیں، 1 بجے 12 بجے سوتے ہیں۔ سردیوں کی لمبی راتوں کو بھی ہم نے چھوٹا کر دیا۔ عشاء کے فوراً بعد سونے کی کوشش کریں، اگر فجر سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں نا تو تہجد پڑھیے، قرآن پڑھیے، ان کے لیے رو کے دعا کیجیے۔ انہیں لمبی راتوں کو چھوٹا مت کریں، ان کو لمبا رہنے دیں اور اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تو یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے،
ثابت قدم رہیے، بے صبری مت دکھائیے۔ یہ کیا ہوا، 4 دن دعا کی پھر چھوڑ دی، 2 دن بائیکاٹ کیا پھر چھوڑ دیا۔ استقامت، ثابت قدمی، یہی کامیابی کے راستے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایسے ایسے شیر اور مجاہدینوں کو فلسطین کی پاک سرزمین پہ کھڑا کرے جو کفر کو ناکو چنے چبوا کے رکھ دیں، جو ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں۔ اور اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں سے ان ظالموں کو جس طرح انہوں نے ہمارے مسلمانوں پر ظلم کیا، ہمیں انتقام لینے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہمارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔